تو عید بقرعید آنے والی ہے، کچھ اس کے وجوب کی، قربانی کے وجوب کی شرائط پہلے میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کویسچنز لیے جائیں گے۔ دیکھیں، قربانی کے جب 3 دن آتے ہیں تو ویسے تو فقہاء نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں ہر عاقل بالغ مرد عورت اپنے اندر قربانی کی شرائط کو تلاش کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر آپ پہ قربانی واجب ہوتی تو آپ کب جانور خریدتے ہیں۔ جیسے مثلا آپ کو اندازہ ہو کہ 1 ہفتے پہلے لے آتے یا 3 دن پہلے لے آتے، تو بس اس وقت آپ اپنے اندر یہ شرائط تلاش کیجئے گا۔ گھر کے جس فرد میں یہ شرطیں جمع ہوں گی اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ہمارے عمومی طور پہ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا، بس ابا جان قربانی کر رہے ہیں وہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات گھر والوں کے اندر ایک راؤنڈ لگتا ہے کہ اس سال والد صاحب کی قربانی، اگلے سال والد صاحب نہیں کریں گے، امی کی طرف سے ہوگی، پھر وہ نہیں کریں گے تو دادی جان کی طرف سے ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ کویسچنز کرتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہلی قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والدین کی طرف سے ہوگی پھر ہم قربانی کرنا شروع کریں گے۔ یہ سب خیالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جس میں قربانی کی شرائط ہیں اس پہ قربانی واجب ہے، اسے تو اپنی طرف سے کرنی ہی ہوگی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ والدہ میں قربانی کی شرائط جمع ہو، والد میں نہیں، تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، والدہ پر ہوگی۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ والد صاحب کے پاس بھی شرائط جمع ہیں، والدہ، بھابھی، بھائی، بچے، بہنیں جو بالغ ہیں، ایک ایک گھر میں 10 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس پر قربانی واجب ہے، اگر پہلی مرتبہ بھی ہے تو اسے واجب اپنی طرف سے کر کے ادا کرنا ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے تو وہ نفلی قربانی ہوگی، تو پھر آپ کا واجب تو رہ جائے گا، آپ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص جذبہ رکھتا ہے تو 2 جانور لے کر آئے یا 2 گائے کے حصے لے، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ایک اپنی طرف منسوب کر کے کرے۔ لیکن بہرحال جس میں قربانی کی شرائط جمع ہیں اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، مسلمان ہونا، کافر پر نہیں ہوتی۔ عاقل اور بالغ ہونا، پاگل، مجنون اور نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا، مقیم ہونا، یعنی انسان مسافر نہ ہو۔ مسافر سے مراد جو شرعی مسافت ہوتی ہے کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے۔ جیسے شہر کی حدود سے نکلیں گے مسافر ہیں، پھر اس وقت تک آپ مسافر رہیں گے جب تک آپ کسی اور شہر میں جا کر کم از کم 15 دن قیام کی نیت نہ کر لیں، یا پھر وہ آپ کا وطن اصلی ہو۔ وطن اصلی کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے اور آپ کا آبائی گھر اب بھی وہاں موجود ہے، ماں باپ ہیں یا آبائی گھر موجود ہے، کم از کم وہ آپ کا وطن اصلی ہے۔ جیسے آپ کراچی میں کام کے لیے آئے اور پھر 2 دن کے لیے اپنے وطن اصلی میں چلے گئے قربانی کے ایام میں، تو وہ تو پھر آپ کا وطن اصلی ہے، جیسے آپ پہنچیں گے مقیم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی اور جگہ رہائش اختیار کر لی اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں ہے کہ اب میں مستقل یہاں رہوں گا، وہ وطن اصلی ہوتا ہے۔ اور تیسرا، کہیں پر آپ نے شادی کی ہو اور آپ کی زوجہ وہاں پر ہوتی ہوں، موجود ہیں، تو پھر آپ جیسے دوسرے سٹی میں چلے گئے، جیسے ہی اپنے اس شہر میں آئیں گے جہاں آپ نے شادی کی ہے اور زوجہ بھی ادھر ہونی چاہیے اس شہر میں، تو آپ مقیم خود بخود ہو جائیں گے، چاہے 2 دن کے لیے گئے ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ہے، ان تینوں چیزوں کے علاوہ، تو کم از کم 15 دن کی نیت کریں گے تو مقیم ہوں گے، ورنہ مسافر رہیں گے۔ تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، مقیم پر واجب ہوتی ہے۔ اور چوتھا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کے 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے اور وہ آپ کی ضرورت سے یا حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہو، تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی، یعنی یہ قربانی کا نصاب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً آج کل 45,000 50,000 کا حساب کر لیں آپ، بس اتنا اگر اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اور آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہونا چاہیے۔ ضروریات زندگی میں کون سا ہوگا؟ جیسے اگر فرض کر لیں آپ کو سیلری ملی تو راشن لینا ہے، بچوں کی فی پے کرنی ہے، اور چیزیں ہیں، یا گھر کے جو ضروریات زندگی کا سامان ہوتا ہے، جیسے آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے جوتے، اور اگر آپ نے اے سی لگایا ہوا ہے وہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے، آپ کا فریج، واشنگ مشین، برتن وغیرہ، یہ سب حاجات اصلیہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا ذاتی مکان، یہ حاجت اصلیہ میں ہے۔ اس سے فالتو کوئی بھی سامان ہو کہ جو آپ نے جو آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہے یا پھر سونا چاندی کی شکل میں ہے، تو وہ اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ لہٰذا اب آپ کو دیکھنا یہ ہوگا، مثال کے طور پہ اگر کسی بہن کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو یقیناً 52.5 تولہ چاندی تک اس کی قیمت پہنچتی ہے، تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے نصاب کو نہ دیکھیے گا، اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر
کسی کے پاس بھی کسی بھی قسم کا مال ایسا ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو اس شخص پہ قربانی واجب ہے۔ لہٰذا یہاں تک فقہا نے لکھا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی مکان کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے تو وہ تو آپ کی ضرورت سے زائد ہے نا، تو اس مکان کی بھی مالیت کا حساب ہوگا، قربانی واجب۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا ذاتی مکان آپ رہ رہے ہیں، اس میں 6 کمرے ہیں، 4 یوز ہوتے ہیں، 2 کمرے بالکل بند پڑے ہوئے ہیں، ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی حساب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے وہ کپڑے جو آپ پہنتے نہیں ہیں، چھوڑ دیے، جیسے بہنوں کے شادی کے ہوتے ہیں، ایک سوٹ صرف شادی کے ٹائم ہی پہنا جاتا ہے، پھر ایسے فالتو پڑا ہوا ہے، اس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا، یعنی جو بھی حاجت اصلیہ سے زائد۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے BC بھری ہوئی ہے اور ابھی آپ کی نکلی نہیں تو سمجھ لیں وہ آپ کا قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے، اس کی مالیت کا بھی حساب ہوگا۔ اسی طرح کسی کو قرض دیا ہوا ہے آپ نے، اس کی مالیت کا بھی حساب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے دن جب قریب آ جائیں تو آپ یوں کریں، جتنا آپ کا سونا ہے اس کی قیمت نکلوا لیں، چاندی کی قیمت نکلوائیں، جتنا کیش روپیہ پڑا ہے وہ بھی، پرائز بانڈ ہوں، شیئرز ہوں، سیونگ سرٹیفکیٹس آپ نے لے کے رکھے ہیں، ان سب کی قیمت اس میں ایڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر BC دی ہے اور ابھی نکلی نہیں، وہ آپ کا قرض ہے سمجھ لیں، اسے بھی ایڈ کریں۔ کسی کو ویسی قرض دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں اور اس کا ٹوٹل نکال لیں۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد پھر آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ کیا اس میں سے کچھ ایسا پیسہ ہے جو مجھے فوری طور پہ گھر میں خرچ کرنا ہو، یا پورے مہینے میں جیسے بجٹ کا ہوتا ہے آپ یوٹیلیٹی بلز کے لیے اور راشن وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں، اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ قرضہ جو اس منتھ میں آپ کو فوری طور پہ ادا کرنا ہے، جیسے کوئی انسٹالمنٹ دینی ہے آپ نے، یا کسی کا قرضہ لیا ہوا اور وہ کبھی بھی مطالبہ کر سکتا ہے، ایسا کوئی قرضہ جس کی کوئی میعاد وغیرہ مقرر نہ ہو، اس سب کو بھی اس میں سے مائنس کر دیں۔ اب جو باقی بچے دیکھیں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، آپ پہ قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ان تمام چیزوں کو ایڈ کیا، قرض باہر نکالا، آپ نے کوئی مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، یا آپ دکان چلاتے ہیں، وہ دکان آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد کہلائے گی، اس کی قیمت ایڈ کریں گے تو قربانی بن جائے گی۔ اس طریقے سے ہر گھر کا فرد قربانی کا حساب کرے۔ اچھا، جب اس قسم کے مسائل لوگ سنتے ہیں، چونکہ اس میں خرچہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا تھا، پتہ نہیں کہاں سے مسائل نکال کر لے آئے۔ تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا۔ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں رہے کہ جہاں آپ کو کسی نے یہ مسئلے نہیں بتائے تو وہ بتانا نہ بتانا وہ چھوڑ دیجئے، ہمارا کام تھا ان مسائل کو سیکھنا۔ اگر ہم ایسے ماحول میں تھے کہ جہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا، یا ہم نے علماء سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں رکھا، یا ہم کوئی دینی پروگرام ہی نہیں دیکھتے ہیں، ہمارا موبائل ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر قسم کا سپورٹس کا چینل، فلم کا چینل، دیگر چینل چلتے ہیں، لیکن جب دینی چینل آتے ہیں تو ہم ان پروگرامز کو نہیں دیکھتے، تو اس میں کسی کا قصور نہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے اور لا علمی کی وجہ سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ قابل گرفت ہیں، بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ تو مجھے تو ایسے لوگ ملے ہیں کہ جب اس قسم کے اپنے مسائل بیان کیے تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ مفتی صاحب ہم پہ تو اس کا مطلب ہے 20 سال سے قربانی بن رہی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بھئی نہیں پتہ تھا تو کریں۔ تو لہٰذا اگر کسی کی پچھلی قربانیاں رہتی تھیں تو یا جسے پتہ تھا کہ قربانی ہم نے کرنی ہے نہیں کر سکے، یا لا علمی کہ ہمیں مسئلہ ہی پتہ نہیں تھا، ایسے افراد اب قربانی کی جگہ قربانی نہیں کر سکتے، وہ نکل گئی، اب ایک قربانی کی قیمت صدقہ کر دیں، یا تو بکری کی قیمت کر دیں بکرے کی، اور یا پھر ایک کم از کم ایک گائے کا حصہ جو معتدل قسم کا ہو، یوں نہیں کہ 4-5 ہزار آپ نے خرچ کر دیے، 4-5 ہزار میں 7 چوک 28 ہزار کی گائے کیسی آئے گی؟ 7 حصے ہو سکتے ہیں تو کیسی گائے آئے گی؟ اچھی تھوڑی سی درمیانے درجے کی گائے کا حساب کریں، اور اس کو آپ یعنی جتنے رہتی ہیں 10 قربانیاں ہیں تو اگر آپ 7 حصے ایک گائے کے اور 3 حصے اور گائے کے اندر ملا لیں تو 10 حصے ہو گئے، اتنے آپ کو رقم صدقہ کرنی ہوگی۔ فوری طور پہ کر سکتے ہیں، بیسٹ ہے، ورنہ اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو بہرحال اس دفعہ کی قربانی واجب ہے وہ پہلے کریں، اور پیچھے والی قربانی کے تھوڑے سال بہ سال خرچ کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کا حساب کتاب پورا ہو اور آپ آخرت کی گرفت سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے گوشت کی شرعی تقسیم کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا انہوں نے ساتھ میں حوالہ بھی دیا کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سارا گوشت رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ جو قربانی کرے اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، اور اس کو گوشت ویسے عام دنوں میں میسر نہیں آتا، تو وہ اگر بالکل بھی تقسیم نہ کرے، سارا کا سارا رکھ لے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، بلکہ تاکہ چلے گھر والے عرصے دراز تک کھاتے رہیں اگر کوئی انتظام ریفریزر وغیرہ کا ہے۔
اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی صورت کچھ بھی نہیں ہے، اس میں اگر آپ سارا رکھنا چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ضرور بانٹیں، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن افضل بھی یہ صورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ مطلب بانٹ کر بھی جتنا اپنا آپ کا حصہ اس کو کھا سکتے ہیں اور بعد میں بھی خرید سکتے ہیں تو پھر تو اللہ کے راستے میں دیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی فرض کر لیں، حکم شرع کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی سارا گوشت رکھ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں کہلائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ افضل طریقہ کیا ہے، وہی جیسے اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، ایک دوست احباب کو دیں، ایک غرباء کے اندر تقسیم کر دیں، یہ ہے افضل طریقہ تاکہ دوسروں تک بھی گوشت پہنچ جائے۔ شروع اسلام میں جب قربانی ہوتی تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قربانی کے گوشت کو اپنے گھر میں نہ رکھے، 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، سب تقسیم کریں، کیونکہ اس وقت گوشت نہیں تھا۔ پھر بعد میں سرکار نے اس حکم کو واپس لے لیا، جب تھوڑی فراوانی ہوئی، زیادہ لوگ قربانی کرنے لگے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ فرمایا، تو اب اسی پر عمل ہے، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ 3 حصے کیجئے، اور وہ 3 حصے بھی بڑی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ ہم بعض اوقات اپنے حصے میں ڈالتے ہیں بہترین قسم کی بوٹیاں، گول گول بوٹیاں، وہ سب رکھ لیتے ہیں، یہ بھی رکھ لو، اس کی یہ بناؤں گی، وہ فلاں کی وہ مطلب بریانی بنانی ہے، اور فلاں گوشت کے وہ نہاری بنانی ہے، اور اس کے فلاں چیز بنانی ہے، اپنے اچھا گوشت رکھ لیا۔ دوست احباب کو پھر ان کے دینے کے اعتبار سے کسی نے ران بھیجیے تو ران، کسی کا اچھا گوشت آیا تو اچھا گوشت، جس نے کچھ نہیں بھیجا اس کو چھوڑ دو، تو یہ لین دین کا معاملہ۔ اور غریبوں کو سب سے زیادہ پسلیوں کا گوشت اور ایسا وہ غریبوں کو دے دو، یہ چیز نہیں۔ آپ جو دے رہے ہیں نا، سمجھ لیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں جائے گا۔ سب سے پہلے جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے دست قدرت میں جاتا ہے اور پھر کسی غریب تک پہنچتا ہے۔ اب جو اللہ کو آپ تحفہ دے رہے ہیں، فرض کر لیں کہ وہ اس کے ذریعے غریب تک پہنچا رہے ہیں، وہ تحفہ ایک انتہائی ناقص ہو، یہ مطلب خود سوچ لیجیے، اگر کوئی آپ کے گھر میں اس طرح کا گوشت بھیج دے کہ اٹھائیں تو یہ پسلیاں ساری لٹکی ہوئی نظر آئیں، تو آپ بھی اس کو برا فیل کریں گے کہ یار یہ کیا کیسے گوشت بھیجا، پسلیاں بھیج دیا ہمیں، اور آپ غصے کا اظہار کریں گے۔ تو اللہ کے لیے ہم پسند کریں مناسب نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت گوشت اچھا رکھ لیں، باقی سب کو مکس کریں، پھر اس کے 3 حصے کریں، اور تاکہ برابر گوشت پہنچے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12، یہ 3 دن ایام نحر بھی کہلاتے ہیں، قربانی کے 3 دن ہیں، ان تینوں دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی بعض اوقات کسی پر واجب ہو جاتی ہے، چنانچہ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور کسی کے لیے فقط سنت ہوتی ہے یا نفل قربانی بھی جس کو کہا جاتا ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان بھائی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں قربانی کی شرائط تلاش کرے، اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں شرائط مجتمع ہیں تو اسے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ جو ہم نے بتایا کہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، یہ اس لیے بتایا کہ یہ شرائط قربانی کے 3 دنوں میں تلاش کرنی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ قربانی کے 3 دنوں سے پہلے کسی میں شرائط موجود نہیں تھی، جو بھی ہم بتائیں گے آپ کو، لیکن جب قربانی کے 3 دن آئے تو کسی لحاظ سے اس میں شرائط جمع ہو گئیں تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی قربانی سے پہلے بہت مالدار تھا، تمام شرائط جمع تھیں، لیکن جیسے قربانی کے ایام شروع ہوئے اس سے پہلے وہ بیچارہ کرائسس میں آ گیا ہے اور شرائط کوئی 1 یا 2 مفقود ہو گئیں، اس سے ہٹ گئیں، دور ہو گئیں، وہ ان سے خالی ہو گیا تو اس پہ قربانی واجب نہیں رہے گی۔ تو وجوب قربانی کی کچھ شرائط ہیں جو ذہن میں رکھیں کہ پہلی یہ کہ مسلمان ہوں، دوسرا عاقل ہو، بالغ ہو۔ عاقل کی بعض اوقات قید نہیں لگائی گئی، لیکن عاقل و بالغ ہی چونکہ شرع احکام کے مکلف ہوتے ہیں، اس لیے عاقل و بالغ کی قید کو ملحوظ رکھا جائے۔ پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عاقل و بالغ ہونا، تیسرا ہے مقیم ہونا یعنی غیر مسافر ہوں، چوتھا ہے مالک نصاب ہونا، اور 5ویں بڑی شرط ہے کہ ان تمام شرائط کا قربانی کے 3 دنوں میں پایا جانا، تو وہ اس شخص پہ قربانی واجب ہوگی۔ اب اس میں تفصیل دیکھیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا۔ اچھا، اب یہ پہلے میں عرض کر دوں تمہیداً کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کچھ غلط طریقے رائج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ بھئی 1 بکرا ہمارے یہاں آتا ہے اور سب گھر والوں کی طرف سے ہم ہر سال کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بالکل غلط ہے کہ ہو سکتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ 1 بکرے میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، 1 بکرا 1 کی طرف سے ہی ہوگا، لہذا اگر 2 آدمی اپنی طرف منسوب کر دیں کہ ہم دونوں کی طرف سے 1 بکرا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پورا گھر اگر 1 بکرے کو کسی ایک کی تمام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، مثلا والد صاحب بکرا لائے، کہا بھئی ہم سب کی طرف سے ہو گیا، تو یاد رکھیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کسی گھر کے فرد پر واجب ہو رہی تھی تو ترک واجب لازم آئے گا، گناہ گار ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ایک راؤنڈ سا چلتا ہے کہ مثلا 1 سال والد صاحب نے کی ہے،
اگلا سال آئے گا تو اعلان ہوگا جی اب کی دفعہ امی کی طرف سے ہوگی کیونکہ پچھلی دفعہ ابو نے کی تھی، اس سے اگلے آئے گا تو بڑے بھائی جان، اس سے آگے اگلے سال چھوٹے بھائی جان، اس کے بعد بہن کی طرف سے. یعنی ہم ہر سال بدل بدل کے کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ کس پر قربانی واجب ہو رہی ہے کس پہ نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ والد صاحب پہ قربانی واجب ہو لیکن وہ کہے اس سال میں نے نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نے پچھلے سال کی تھی، اس سال تمہاری امی کی طرف سے کر دیتا ہوں. اور امی جان پہ قربانی واجب نہیں ہو رہی تو لازم بات ہے کہ ان کی طرف سے نفل ادا ہوگی اور والد صاحب ترک واجب کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ غلط ہے. اچھا پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھروں میں ہر سال ایک ہی شخص اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوتا ہے. جی کون کرے گا؟ ہمارے تو والد صاحب کرتے ہیں ہر سال اپنی طرف سے. باقی جو گھر کے افراد ہیں وہ اپنی ذات میں قربانی کی شرائط کو تلاش کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس ہمارے اصول یہ ابا جان کریں گے، بس ابا جان ایک بکرا لائے ذبح کیا خوش ہیں ابا جان. باقی ہو سکتا ہے بیوی پہ بھی قربانی واجب ہو، بیٹے پر بھی، بہو پر بھی، ان کی پرواہ نہیں ہوتی. اس طرح وہ سب ترک واجب کی وجہ سے گناہگار ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں سے پہلے ویسے تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ شرائط قربانی کے دنوں میں خاص طور پہ دیکھنی ہوں گی، لیکن اس سے 1-2-4 دن پہلے جیسے اب آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو ہم گزارش کریں گے کہ گھر کا ہر فرد ایک کاغذ ایک قلم لے کر بیٹھ جائے اور اپنا خود حساب کتاب کرے کہ مجھ پر قربانی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ صرف اس سال کا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا بلکہ آپ یہ بھی غور کریں گے کہ شاید پچھلے 4 سال سے 5 سال سے 6 سال سے مسلسل آپ پہ قربانی واجب ہو رہی تھی لیکن آپ لا علمی میں کر نہیں رہے تھے. تو اس لیے یہ شرائط تلاش کرنا بہت ضروری ہے. میں ان کے بعد کہ بہن نے فرمایا کہ میرے شوہر نے فون پر مجھے 3 مرتبہ طلاق دی 5 سال پہلے. اب مجھے پتہ چلا کہ 5 سال ہم ساتھ رہے، کسی نے کہا فون پہ طلاق ہی نہیں ہوتی، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں کس نے کہا فون پر طلاق نہیں ہوتی؟ فون پر تجارت ہو رہی ہے، فون کے اوپر آپ ایک دوسرے کو پیغام دے رہے ہیں، فون کے اوپر حکم دیتے ہیں ماں باپ، تو کیا اس کو پورا کرنا بچے پہ واجب نہیں ہوتا؟ ہر چیز فون کے ذریعے ہو رہی ہے. اسی طرح میسیجز، میلز ہیں، میسیج ہیں. بعض کہتے ہیں جی فون کے میسیج سے طلاق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی صاحب طلاق؟ کس وجہ سے نہیں ہوتی؟ جب یہ چیزیں ہمارے زمانے میں رائج ہیں، ان کو اپنے جذبات، اپنی فیلنگز، اپنے معاملات کے اظہار کے لیے بہت سی چیزوں کے لیے یوز کیا جا رہا ہے اور اس کو باقاعدہ ویلڈ تصور کیا جاتا ہے. اگر آپ کوئی میل، آج کل میل کے اوپر دیکھیں کتنے سارے آپ آرڈرز دیتے ہیں، آرڈر ریسیو کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ہو رہا ہے. اتنی چیزوں کی بنیاد خالی طلاق نہیں ہوگی تو بالکل. اور یہ تو پھر کال کر کے آپ کو باقاعدہ کہا تو 3 طلاقیں ہو گئیں. جس نے یہ کہا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی تو وہ بہت ہی بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، کیونکہ آپ پھر 5 سال ساتھ رہے اور 3 طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اس کا مطلب ہے 5 سال تک جتنا آپ لوگ قریب رہے سب گناہ. بالکل ایسے جیسے 2 اجنبی مرد و عورت ایک گھر میں رہنا شروع کر دیں. جسمانی تعلق زنا خالص ہوگا. اگر اس دوران کچھ بچے پیدا ہوئے تو اس کا نسب والد سے ثابت نہیں ہوگا کیونکہ وہ ناجائز طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہے. اور اس پہ خطرناک معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کام آپ جائز سمجھ کے کر رہے تھے. اچھا اب اگر کوئی فرض کر لے صاحب علم واقعی کوئی مفتی صاحب تھے، پہلی بات تو یہ کہ مفتی صاحب کبھی کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیں گے، یہ میری گارنٹی ہے. لیکن آپ نے کسی مولوی صاحب سے معلوم کر لیا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے لیے رعایت کا پہلو نکل آیا. جو مسئلہ ہے آپ کو کسی مستند ادارے سے معلوم کرنا چاہیے تھا. تو لہٰذا بہرحال یہ تمام صورتحال، ان تمام چیزوں پہ آپ گناہ کریں. میرا مشورہ ہوگا احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کریں، اور آپ بغیر حلالہ کے آپ اس شوہر کے ساتھ دوبارہ نہیں رہ سکتی ہیں. ہماری گزارش ہے ایسا کوئی معاملہ ہو تو مستند علماء سے، مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کیا کریں.